نیت کا دماغ سے تعلق ہے، سوچنے سے تعلق ہے نیت کا، اور دماغ جو ہے یہ مرکز نیات بھی ہے، نیتوں کا مرکز بھی ہے اور علم کا مرکز بھی ہے۔ عقائد کا تعلق علم سے ہے اور علم کا تعلق دماغ سے ہے، اور عقائد میں نیت بھی شامل ہوتی ہے کہ کون کس نیت سے کون سا عقیدہ اپنا رہا ہے یا اپنانا چاہتا ہے، اس کا بھی نیت سے تعلق ہے۔ تو مختلف عقائد ہیں، مختلف نظریات ہیں موجودہ دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو کون سا نظریہ غلط ہے، کون سا درست ہے، کون جو ہے وہ درستگی کے قریب تر ہے، اقرب الی الصواب ہے، قریب ہے ٹھیک ہونے کے، یہ تو اہل علم جانتے ہیں۔ اس میں کوئی رسہ کشی نہیں ہے کہ ہم کسی کے مسلک پر کیچڑ اچھالیں یا اس کو برا کہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اس میں خوش ہیں، قرآن کہتا ہے۔ لیکن وہ اس آیت کی شان نزول اور تھی اور اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ جناب اللہ نے جو فرما دیا کل حزب بما لدیہم فرحون، جن کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ہے وہ ڈٹے رہیں اپنے اپنے عقیدے پر، یہ نہیں ہے۔ عقیدہ حقہ کی تلاش، جب بھیڑ پڑ جائے نا تو آدمی کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے جیسے ہم جنس، وہی ناک، وہی کان، وہی بال، وہی آنکھیں، وہی پاؤں، وہی بازو، وہی جسم، اس قسم کے اگر ہزاروں کا مجمع ہے تو آپ کو تلاش کرنے دشواری ہو جائے گی کہ ہم جنس اس جیسے لاکھوں انسان ہیں، ہزاروں انسان ہیں، تو آپ کیسے انسان کی تلاش کریں گے کہ وہ میرا جو مطلوب انسان ہے وہ کہاں ہے؟ اس کی شکل پہچانیں گے، کوشش کریں گے، تو اس میں کئی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس آدمی کے مشابہت کے آئیں گے، آپ کو دھوکہ پڑے گا یہ تو میرا آدمی ہے، میں نے تو سمجھا کہ آپ تھے۔ دھوکہ پڑتا ہے نا انسان کو، مماثلت ہوتی ہے، ناک مل گیا، کان مل گیا، آنکھ مل گئی، کوئی بات مل گئی۔ تو جب ہجوم میں آدمی کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے تو یہ دور ہجوم عقائد کا ہے، ہر طرف عقیدوں کا ہجوم ہے۔ آپ اگر فرقوں کو گننا بیٹھیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چند فرقے کچھ پرانے ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، یہ سارے جتنے ہیں چند آپ گنیں گے، لیکن ابھی کچھ پر تول رہے ہیں، نئے مسلک، نئے طریقے کو ایجاد کرنے کے لیے ابھی پر تول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کس زاویے سے لوگوں کے سامنے جائیں۔ کئی لوگوں میں علم نہیں ہے کہ وہ بولیں گے کیا، کیونکہ بولنا جو ہے، خطابت جو ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا، متاثر کرنا، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں علوم کو اتارنا، اپنے بات کے اثر کو ان میں جاگزی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ استعداد ہوتی ہے، یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ سنتے تو آپ سب کی ہیں، لیکن دل کے کانوں سے کوئی کوئی سنتا ہے کسی کسی کی بات۔ اور عقائد کی تفصیل میں جائیں آپ تو ایک انبار ہے، اچھا اس عقیدے کی کیا حالت ہے جی، یہ عقیدہ، یہ لوگ کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، نظریہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب اتنا ہجوم ہے، ایک بات ہے اس کے لیے 10 لاکھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایک آدمی جس کی زندگی پلاٹ خریدنے میں گزر گئی، پیسہ کمانے میں گزر گئی، مکانوں کی تعمیر کرانے میں گزر گئی،
زمینوں کی خرید و فروخت میں گزر گئی، اس کو کیا پتا کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے؟ وہ تو دنیا میں الجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا پتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ تو علوم دینیہ کا حاصل کرنا بربادی کا باعث نہیں، تو میں نے ویسے شعر پڑھ دیا۔ تو برباد کیا ہے؟ جو دنیا دار ہیں، ہاں بربادی کا مفہوم بھی ہے، اس کو بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جو لوگ آج ملوں کے مالک ہیں، اربوں پتی ہیں، خربوں پتی ہیں، ان کے نزدیک یہ آپ طلباء اور مولوی جو ہیں، انہوں نے زندگی برباد کی ہے۔ یہ جنازہ پڑھا دینا، نماز پڑھ لینا، یہ کوئی چیز ہے؟ آپ وضو کریں، یہ ارکان ہیں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ دنیا کماؤ، پیسہ اڑاؤ، کھاؤ، آج تک جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ مذہب، یہ دین کیا ہے؟ یہ بڑے لوگ اپنے منہ سے مذہب کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے خداداد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں، ان کو سکونت حاصل ہے۔ لیکن پیسے نے، دولت نے ان کو اس قدر اندھا کیا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے عقیدے کو، اللہ ان کے عقیدے کو آپ کے ذہنوں کی سکرین پر سامنے لے آئے تو آپ استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے کہ یہ ان کے عقیدے ہیں اللہ اور رسول کے متعلق اور دین کے متعلق۔ ان کا مذہب صرف پیسہ ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے کھائیں، کمائیں یا حرام طریقے سے کمائیں۔ تو جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، اس کا سربراہ امریکہ ہے اور دوسری طاقتیں ہیں، یہ پیسہ اور دولت وہیں سے آ رہا ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ دین اور اسلام جو ہے وہ پنپ نہ سکے، اور کبھی کس کو لڑا دیتا ہے، کبھی کس کو لڑا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف قوت حاصل کرنا اور پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے اس کا مقصد۔ اب ان کے ساتھ جن کے رشتے ہیں، جن کے رابطے ہیں، جن کا دین، مذہب، اللہ، رسول، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ صرف پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے۔ ہاں، جب مصیبت آ گئی، جب موت کا وقت آ جائے گا تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کچھ چہرے ہوں گے جو کھلے ہوئے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کس کا جلوہ ہے، کس کی تجلیات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوگا، تو یہ میرا خیال ہے وہ غریب طبقہ ہوگا، وہ مسکین طبقہ ہوگا جس کو زندگی بھر قوت لا یموت، اتنا کھانا کہ وہ زندہ رہ سکیں، اس سے زیادہ ان کو میسر نہیں آیا، اور عبادت میں مشغول رہے، مسجد کی خدمت میں مشغول رہے، قرآن خوانی میں مشغول رہے، تو ذکر و فکر میں ان کی زندگی گزری، لیکن غریب تھے۔ تو فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو وہ تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، ہے جی۔ اور بقول علامہ اقبال کے نشانے مرد مومن بات و گویم، مسلمان اور مرد مومن کی میں تجھے نشانی بتاؤں کہ مرد مومن کون آتا ہے؟ جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، جب موت آتی ہے تو امواج تبسم اس کے ساحل لب پر کھیلتی ہیں، مسکرا کر جان دیتا ہے، حشاشی بشاشی کے عالم میں مرتا ہے، اپنے جان آفری کے سپرد اپنی جان کرتا ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز تھی، تجھے واپس لوٹا رہا ہوں،
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ آدمی خوشی سے جا سکتا ہے جس نے دنیا کو مسکن نہ بنایا ہو، ڈیرا پکا نہ جمایا ہو جس نے۔ میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ مسافر چند روزہ خود کو لکھتے تھے، تو اس کا مقصد کیا تھا ہم بھی کسی دور میں سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات لکھتے ہیں، تو عقل نارسا تھی، سمجھ نہیں تھی۔ تو جب سمجھ آئی تو یہ دیکھا کہ ان کا حرف حرف سچا تھا۔ خود کو مسافر چند روزہ میں نے کہتا تھا کہ اتنی دنیا، دولت، پیسہ، شہرت، اتنے لاکھوں مرید ایک شخص کے، تو وہ اپنے آپ کو مسافر چند روزہ، چند دن کا مسافر کیوں لکھتا ہے؟ یا تو غریب ہو نا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر تو انسان، سادی کہتا ہے نا، تواضع ز گردن فرازاں نکوس، گداگر تواضع کنت خوے اوست۔ عاجزی اور فروتنی جو ہے یہ بڑے لوگوں سے جچتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی، دولت مند، عزت والا، جس کے دنیا ہاتھ چومتی ہو، لاکھوں اس کے جوتوں میں بیٹھنے کو فخر سمجھتے ہوں، وہ اگر کسی سے عاجزی یا تواضع کرے یا کسی کو بلا لے یا پوچھ لے، تو اس کا یہ عمل جو ہے اس کے لیے زیور ہے، زینت ہے، کہ اس کو اس کی محتاجی نہیں ہے۔ لیکن گداگر تواضع کنت ہوئے ہوست، اگر مانگنے والا منگتا جو ہے وہ کسی سے لجاجت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو یہ تو اس کی پرانی جدی پشتی عادت ہے۔ اس کو تو ٹریننگ دے کر بھیجا گیا ہے کہ لجاجت کرے گا کوئی تو کوئی بولے گا یا روپیہ دے گا یا پیسہ دے گا۔ تو میرے دادا کو کیا حاجت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہر طرح سے کرم کیا تھا، لیکن ہمیشہ فرماتے تھے مسافر چند روزہ۔ تو مطلب یہ تھا کہ میں نے اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مبشرہ اٹھے بیٹھا، اٹھے بیٹھا، سمجھ آئی؟ تو چند دن رہنا ہے، تو اس پر فخر کیا کرنا؟ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے، یہ چیز کیا ہے، یہ عقیدہ کیا ہے، یہ چیز پیدا کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے مقبولوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے جی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، دیکھیں نا اللہ نے فیصلہ فرما دیا، میں نے ابھی آیات پڑھی آپ کے سامنے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ پنجابی جانے جس طرح پھول کھیلنا ہے، موت سامنے آتی ہے دنیا دار کے تو وہ دبکتا ہے، مرتا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں، میری دنیا اجڑ رہی ہے، میں کس کو دے کر کیوں جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کیوں دے کر جا رہا ہوں، میرا اپنا وجود کیوں فنا ہو رہا۔ لیکن جب مومن کے سامنے موت آتی ہے، مومن کے سامنے آتی ہے، میں اپنے دادا کی ایک بات سناؤں گا، پیر میر علی شاہ صاحب نے، ان کے ملفوظات میں بھی ہے، فرماتے تھے کسی نے کہا جناب کہ فلاں بہت بیمار ہے تو قریب الموت ہے، تو فرمایا کہ موت تو خوش نصیبوں کو آتی ہے جی، خوش نصیبوں کو آتی ہے، ہم نے خدا جانے اس دنیا کی قید میں، جیل خانے میں کتنے دن اور زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، منع بھی ہے موت کی تمنا کرنا، کیونکہ اللہ نے زندگی ایک انسان کو نعمت دی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کیوں یہ کرتے تھے کہ موت سے ڈرتے نہیں تھے یا ان کے دل میں جھجک نہیں تھی؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اچھی صالحین کی زندگی انہوں نے گزاری، وہ اللہ کے فضل اور اپنے عمل سے مطمئن تھے، پھر دنیا کی کوئی خواہش نہیں رکھی، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، کوئی جائیداد نہیں خریدی، حالانکہ پراپرٹی جائیداد خریدنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی حدود میں رہ کر جائز پیسے سے لینا، آپ تعمیر کر سکتے ہیں، کروڑوں کا اربوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دل لگا کر نہ بیٹھیں۔ اگر آپ اس سے چمٹ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر مرنے کو قطعاً آپ کا جی نہیں چاہے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے۔ آئے دیکھیں نا،
جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. ایک تو پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے. انسان جو ہے پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا. اور یہ گمان کرتا ہے, پاگل آدمی ہے نا, تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا, بڑا خلود دے گا, ہمیشہ کی زندگی اس کو دے گا, یہ مرے گا نہیں. مال مجھے مرنے نہیں دیتا, پیسے کی گرمی مجھے مرنے نہیں دے گی, وہ یہ سوچتا ہے. قرآن کہتا ہے حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. فرمایا یہ بات نہیں ہے, تم ڈر جاؤ گے تو میں ایسے چہرے تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اس دن. مرجھائے, قیامت کا دن بھی ہے, موت کا منظر بھی ہے. مرجھائے ہوئے ہوں گے اور باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ, اور وہ یہ خیال کریں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا, کمر شکن سلوک ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. دیکھیں قرآن موت کا منظر پیش کر رہا ہے. کلا, خبردار ہو انسان, اذا بلغت التراقیہ, جب تیری سانس موت کی طرف سفر کرنے کے لیے تیری اس ہنسلی تک پہنچ جائے گی. یہ تراقی, چھاتی نہیں ہے ہڈیاں, تراقی. بلغت التراقیہ, مرنے کے وقت یاد رکھیے ہمیشہ جو موت شروع ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے. موت طاری جو ہوتی ہے پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے جسم جو ہے وہ موت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مرنا یہاں سے شروع ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیلا. بندہ جو ہے وہ مرنا, اس کی سانس اکھڑ کر یہاں تک پہنچ گئی. اب لوگوں میں شور پڑ گیا, من راق, دم پھونک کرنے والا کوئی لے آؤ یار, بندے اکے ہو گئے. رقیہ میں نے دم پھونک کرنے والا ہے جی, کوئی تویز دینے والا, کوئی دم پھونک کرنے والا. رقیہ. انا المسموم ما عندی بتریاق ولا راقی ادر کا سم و ناولہا الا یا ایھا الساقی. تو یہ رقیہ کا معنی ہے. یہ شعر میں یہ ہے یزید کا شعر, بہرحال میں نے اس کو استعمال کے لیے پڑھ دیا. تو یہ بھائی اس کو بلا لو, من راق, کون ہے جو دم پھونک ڈالے. بھائی کسی پیر فقیر کو لے آؤ, کسی حکیم کو لے آؤ, کسی عامل کو لے آؤ. قرآن بیان کر رہا ہے راق کون ہے, کوئی ہے. والتفت الساق بالساق, اور اس کی پنڈلیوں سے جڑ گئی. مرنے والا جو ہے وظن انہ الفراق, اور جو جس پر یہ حالت طاری ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جدائی کا وقت ہے, اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے جی, نہ کوئی حکیم بچا سکتا ہے اور نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی بچا سکتا ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی مل گئی. الی ربک یومئذ المساق, اس دن اے کملی والے تیرے رب کی طرف اس بندے نے آنا ہی آنا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے موت کے منظر کو. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پھر بلاتے ہیں جی اس عامل کو بناؤ, اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ. تو یہ جو دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, جو پیسہ دولت اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں گزار چکے ہوں اور جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہو, وہ لوگ دل نہیں لگاتے. گزرتے ضرور ہیں دنیا سے, دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں.